جو قانون اللہ رب العزت نے وضع فرمائے ہیں اور ہمارے لیے جو احکام نازل فرمائے ہیں، اگر کسی کو ان کے بارے میں علم نہیں ہے تو ان سے پوچھا جائے جن کو اللہ نے علم دیا ہے۔ دیکھیں نا، ہمارے دنیا کے اندر بہت سے علوم ہیں۔ مثال کے طور پر ڈاکٹری کی کتابیں، میڈیسن، ان کے نسخہ جات کیسے وہ بنائی جاتی ہیں، گولیاں، ٹیبلٹس وغیرہ، کیپسول وغیرہ کیسے بنائے جاتے ہیں، یہ کتابیں مل جاتی ہیں نا۔ اب اگر کوئی بندہ شہر سے، بازار سے میڈیسن کی کتابیں لے، پڑھ کے اور اپنا ہاسپٹل کھول لے اور آپریشن کرنا شروع کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ جس کو آپریشن کرے گا اس کو مار دے گا، کیونکہ اس نے سیکھا ہی نہیں۔ چلے بہت بڑی مثال ہو گئی، شاید بہت ساروں کو یہ بات نہ بھی سمجھ آئی ہو، چھوٹی سی مثال لے لیتے ہیں، آسان سی لے لیتے ہیں۔ درزی ہیں، کپڑا ہر کوئی بندہ پہنتا ہے، لیکن کپڑا سلائی ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ اب بندہ کہے سلائی کرنے کے طریقے پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں، یا میں کچھ لوگوں سے جو سلائی کرتے ہیں ان سے پوچھ لیتا ہوں، بس پوچھ کر ان کے ساتھ بیٹھ کر ڈسکس کر کے تو میں بھی کپڑے سلائی کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ پہلے تو اس کو کاٹنے ہی نہیں آئیں گے، اور اگر کاٹ بھی لے گا تو اس کو سلائی کرنا نہیں آئے گا، تو پھر اس سے کہا جائے گا بھائی آپ نے سیکھا نہیں اس لیے آپ کو سلائی کرنا نہیں آ رہا۔ تو آپ کو چاہیے کہ پہلے کسی درزی استاد کو پکڑیں، کسی ٹیلر کو اپنا استاد پکڑیں، اس کے پاس بیٹھیں، اس کے ساتھ وقت گزاریں، پہلے اس کو دیکھیں، جیسے جیسے وہ کہتا ہے ویسے ویسے کریں، پھر سلائی کرنا شروع کریں۔ پھر آپ کی سلائی میں نکھار آئے گا، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ بہت اچھے ٹیلر ماسٹر بن جائیں گے۔ لیکن جس نے نہ سیکھا ہو، آپ بھی اس سے کپڑے نہیں سلوائیں گے۔ اب حیرت کی بات یہ ہے، ہمارا دین، ہمارا اسلام، اس کا علم ہر کسی کو نہیں ہے، لیکن ہر بندہ جس کے سامنے کوئی بھی مسئلہ چھیڑ لو، ہر بندہ مفتی بنا نظر آتا ہے۔ اور جس سے پوچھا جائے کہاں پہ، میں نے ٹی وی میں سنا تھا، وہ ٹی وی پہ نیچے پٹی چل رہی تھی، وہ جو میں نے اخبار میں پڑھی تھی حدیث، وہ جو میں نے کتاب پڑھی ہے، وہ جو بخاری شریف میں ہے، وہ جو فلاں میں ہے۔ بھئی آپ نے کس سے پڑھا ہے؟ اس حدیث کا، قرآن کا، تفسیر کا علم آپ نے کس سے لیا ہے؟ ایک مسئلہ آپ کے سامنے اگر پیش ہوتا ہے، 10 بندے بیٹھے ہوں، 10 کے 10 اپنی اپنی رائے پیش کر دیں گے، اور جس کی فیلڈ ہے اس سے پوچھے گا ہی کوئی نہیں۔ مثال کے طور پہ وضو کا مسئلہ آتا ہے، تو وضو کے لیے کیا کرتے ہیں؟ آپ نے کس سے پوچھنا ہے؟ امام صاحب سے۔ اب یہاں پر نمازی حضرات بیٹھے ہوں، کلاس بھی بالفرض اگر ہو رہی ہو، یا مسائل پوچھے جا رہے ہوں، یا ویسے ہی نماز ہو گئی، نماز کے بعد کوئی 10 آدمی کھڑے ہیں اور سلام دعا ہو رہی ہے، تو اگر کوئی بندہ کہتا ہے میں نے وضو کا طریقہ پوچھنا تھا، آپ مجھے بتا دیجئے کہ وضو کے اندر اگر بندہ یہ چاروں فرض ادا کر لیتا ہے تو کیا اس کا وضو ہو جاتا ہے، جو 4 فرض اس کے ہیں؟ اب امام صاحب سے وہ پوچھ رہا ہے، قریب کھڑے 10 سے 15 بندے جتنے بھی اس کے پاس کھڑے ہوں گے، وہ سب تینوں نہیں پتا ہے وضو کا طریقہ کی ہوندا ہے؟ بھائی اس نے جس سے مسئلہ پوچھا ہے اس کو بتانا چاہیے، کسی اور سے چونکہ اس نے پوچھا ہی نہیں۔ دیکھیں نا، پنچایت ہوتی ہے، پنچایت میں فیصلہ کون کرتا ہے؟ جس کو اپنے پنچ بنایا ہوتا ہے، جس کو منصف بنایا ہوتا ہے، جس کو اس جگہ پر بٹھایا ہوتا ہے، جی آپ کے سامنے ہم بات کر رہے ہیں، ان کی بھی سنیں ہماری بھی سنیں، درمیان میں فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ آپ کو تیسرا بندہ اٹھ کے اپنا فیصلہ سنانا شروع کر دے تو آپ اس سے کیا کہیں گے؟ سیم سچویشن اسلام کے ساتھ بھی ایسا کیجئے، اسلام کے مسائل میں، دین کے علم میں بھی ایسا کیجئے کہ جس کی جو فیلڈ ہے اس سے پوچھیں، اس کے علاوہ کسی اور سے نہ پوچھا جائے، اور اگر کوئی پوچھے اور دوسرا بتانے لگے تو اس کو فوری طور پر روک دیا جائے کہ تو کیوں بول رہا ہے، وہ ہے نا جن سے پوچھا جا رہا ہے، وہ بتائیں۔ بھئی ڈاکٹر سے آپ ڈاکٹری کی بات پوچھتے ہو، اپنا مرض اس کو بتاتے ہو، تشخیص وہ کرتا ہے، حکیم ہے، ڈاکٹر ہے،
وہ جب تشخیص کرے گا، تشخیص کر کے وہ دوا تجویز آپ کے لیے کر دے گا۔ بالکل اسی طرح جب آپ کسی عالم سے کوئی مسئلہ پوچھ رہے ہو تو آس پاس کے لوگوں کو بتانے کی بالکل اجازت نہیں ہے، بھلے ان کو پختہ یقین بھی ہو پھر بھی وہ نہ بتائیں، بلکہ جس سے پوچھا جا رہا ہے، جس کا جو منصب ہے، اس منصب کے تقاضے میں یہ بات شامل ہے کہ اسی سے پوچھا جائے اور وہی جواب دے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتا ہے هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ بتاؤ تو صحیح، بھلا جس کے پاس علم ہے اور جس کے پاس علم نہیں ہے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ دونوں برابر، اس آیت کا مطلب یہ بنتا ہے کہ دونوں برابر ہو ہی نہیں سکتے۔ فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کا ذکر اور اس کا دم بھرنے والے ایک، اور عالم اور طالب علموں کو چھوڑ کر، دو چیزیں ہو گئی، علم اور علماء کو چھوڑ کر عالم اور طلباء جو علم حاصل کرتے ہیں ان کو چھوڑ کر، اور اللہ کا ذکر کرنے والے اور اللہ کا ذکر، اس دنیا کے اندر یہ دو چیزیں ہیں جی۔ ان دو چیزوں کے علاوہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں باقی جو کچھ دنیا کے اندر ہے سب کے سب ایسے ہیں کہ ان پر لعنت کی گئی ہے۔ تو جہاں جہاں پر علم کا فقدان ہوگا، جہاں جہاں پر علم نہیں ہوگا، وہاں وہاں پر لعنت ہوگی۔ تو یہ یاد رکھ لیں، دو چیزیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئی، ایک علم اور ایک لعنت۔ اور لعنت ہمیشہ اس پر ہوگی جس نے علم نہ لیا اور نہ ہی اس کا علم کے ساتھ کوئی تعلق ہوگا۔ اگر ایک بات بھی کسی نے علم کی لی ہے تو وہ لعنت سے پیچھے ہٹ جائے گا، اس پر اللہ کی رحمت آ جائے گی۔